حضرت امام حسن مجتبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے دل کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض تھا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ کھٹمل پرانے ہیں، اس دور سے چلے آ رہے کیڑے مکوڑے۔ آ کر حضرت حسن مجتبی کو کہنے لگا کہ اے حسن، ہم آپ سے تو پیار کرتے ہیں مگر عثمان کا بغض ہے میرے سینے میں، میں نہیں مانتا کہ عثمان جنت میں جائے گا۔ جب حضرت حسن مجتبی نے یہ کلمات سنے، آپ اپنی نشست سے، اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے۔ فرمایا سن، اس عثمان کا جنتی ہونا اس پر تو شک کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات نے حضور کے پتیہ 1400 صحابہ کو جنت عطا فرمائی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جس وقت سرکار علیہ السلام ایک شجر کے نیچے، پیڑ درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، کیونکہ خبر پھیل گئی تھی، اتصال کے ساتھ خبر پھیلی کہ عثمان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ حضور نے احرام پہنے ہوئے صحابہ کو بلایا، خطاب فرمایا، کہا میرے صحابہ اگر یہ خبر ایسی ہی ہے تو حضرت عثمان غنی کا خون کا قصاص لینے کے لیے آپ تیار ہیں تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سارے کے سارا صحابہ تیار ہو گئے۔ عرض کی حضور اشارہ آپ کا ہوگا، گردنیں ہم کٹوائیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب دیکھو جس وقت حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، بیعت سرکار لے رہے تھے، صحابہ آ کر حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے تھے، حضرت عمر بھی حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے تھے، حضرت طلحہ و زبیر بھی اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے رہے تھے، حضرت مولا مشکل کشا بھی اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ حضور کے سارے صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کر رہے تھے، سارے صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، ان ساروں کے ہاتھوں کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا سنو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی بیعت میں خود لے رہا ہوں۔ اس وقت یہ عمل رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو پیغام سنا دو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حبیب یہ جو حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کے معاملے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ پتہ چلا اگر حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو تیار ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اپنے ایمان سے بتا خود حضرت عثمان غنی پہ میرا رب کتنا راضی ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں سن، صحابہ کو جب سرکار نے خطاب فرمایا نا کہ آؤ اب چلنا ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اس وقت سرکار نے بیعت لی سارے صحابہ سے، تو جو صحابی بیعت کر رہے تھے اللہ کریم اس ادا کو اتنا پسند کر رہا تھا، رب ذوالجلال نے اسی وقت آیت نازل فرما دی، حکم دے دیا، یہ آیت اس کا نزول ہوا، پیغام حبیب تک پہنچا دیا۔ حبیب جو عثمان سے پیار کرتے ہوئے، آپ سے وفا کرتے ہوئے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، میں رب ان پہ راضی ہو چکا۔ جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کو تیار ہو، جب رب ان سے راضی ہے تو خود عثمان پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عثمان غنی کی بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے۔ میں مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کر رہا ہوں مختلف حوالوں سے تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ کو بلایا اور اعلان فرمایا کہ اب اسلام کو، دین کو تمہاری کچھ مدد کی ضرورت ہے، مدد کرو۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس غزوے میں حضرت فاروق اعظم آدھا گھر کا مال لائے تھے اور حضرت صدیق اکبر سارے کا سارا مال لے آئے تھے۔ پوچھا گیا تھا گھر کیا چھوڑا ہے، کہا بس نام خدا نام مصطفیٰ چھوڑا ہے۔ صدیق اکبر سارا گھر کا مال لے آئے، حضرت فاروق اعظم آدھا گھر کا مال لے کے آئے۔ ہر صحابی اپنی اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے آیا۔ ابھی مال پورا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو حکم فرمایا بلال اعلان کرو کہ ابھی کچھ اور بھی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کھڑے ہو گئے،
اعلان کیا کہ ابھی اور بھی کچھ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ 300 اونٹ دینے کو میں تیار ہوں۔ کتنے؟ 300 اونٹ دینے کو میں تیار ہوں، اور صرف اونٹ ہی نہیں دوں گا بلکہ سارا ساز و سامان بھی دوں گا، اسلحہ بھی دوں گا، مجاہدین کا راشن بھی دوں گا۔ جیسے حضرت عثمان غنی بیٹھے، حضرت بلال حبشی پھر کھڑے ہو گئے، پھر اعلان کیا کہ ابھی اور بھی کچھ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب پھر سنا پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا 300 اونٹ مزید آپ کا غلام دینے کو تیار ہے۔ یہ جب اعلان سنا تو سرکار نے دعا دی ہے، اللہ میرے عثمان کی خیر فرما، میرے عثمان کی خیر فرما، دعائیں دی سرکار نے۔ لیکن حضرت عثمان غنی جب بیٹھے، حضرت بلال حبشی پھر کھڑے ہو گئے، پھر اعلان کر دیا کہ ابھی اور بھی کچھ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور جو سارے نبیوں کے امام ہیں، مدینے کے سلطان ہیں، رب کے حبیب ہیں، وہ بار بار ہم سے اسلام کی مدد کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرا بھائی آج اگر آپ کے قدموں پہ قربان نہیں ہوگا تو پھر کہاں قربان ہوگا؟ آقا مزید 300 اونٹ دینے کو تیار ہوں۔ 900 اونٹوں کا اعلان عثمان غنی نے کیا ہے، اسلحہ بھی دیا ہے، سرے بھی دی ہیں، سارا ساز و سامان دیا ہے، مجاہدین کا راشن بھی دیا ہے، اور آگے چل کے عرض کی، یا رسول اللہ صرف مجاہدین کی ذمہ داری میری نہیں ہے، 40,000 مجاہدین جو جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کا سارا خرچہ بھی آپ کا غلام عثمان دے گا، ساروں کا خرچہ بھی عثمان غنی اٹھاتا ہے۔ جب یہ کلمات سنے سرکار نے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، حضور رونے لگ گئے، ہاتھوں کو اٹھا لیا، گڑگڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے عثمان کی خیر ہو، اے اللہ میرے عثمان کی خیر ہو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، لوگوں سنو، رات آ گئی، سرکار نے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں بلکہ صبح تہجد تک دعائیں کی ہیں۔ آخر میں جو سرکار نے حضرت عثمان کو دعا دی ہے وہ کیا ہے؟ عرض کی، اے اللہ میرے عثمان کی خیر فرما، اور اے میرے کریم رب قیامت والا دن جب ہوگا تو ابو بکر کا حساب بھی لے لینا، تو حضرت عمر فاروق کا حساب بھی لے لینا، میرے علی کا حساب بھی لے لینا، میرے ہر امتی کا حساب لے لینا، لیکن اے اللہ آج میرے کہنے پہ میرے غلام عثمان نے جو سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، اے اللہ میں تیرا حبیب دعا کرتا ہوں میرے عثمان کو بغیر حساب جنت میں داخل عطا۔ اے اللہ میرے عثمان کو بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ہر بندے کا حساب ہونا ہے، اگر رب چاہے تو جس کو چاہے بغیر حساب کے بخش دے، لیکن عثمان وہ ہے جس کے لیے آپ کے اور میرے کریم لجپال نبی نے ہاتھ اٹھا کے بولے، مولا عثمان نے اتنی وفا کی ہے کہ تیرا حبیب راضی ہو گیا ہے۔ اے اللہ عثمان کا قیامت والے دن حساب نہ لینا، اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ وہ ہے عثمان غنی۔ کون عثمان غنی؟ ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی، عرض کی، اے میرے بابا، اے نبیوں کے امام، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے میری بہن فاطمہ کا رشتہ بڑے ہی اعلیٰ بندے کے ساتھ کیا ہے، بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے، بڑا ہی کمال کا انسان ہے جس سے میری بہن فاطمہ کا آپ نے نکاح کیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی رقیہ تو جانتی ہے عثمان کون ہے؟ تو حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو عرض کیا ہے میرے بابا آپ نے میری بہن حضرت فاطمہ کا رشتہ بڑے ہی اعلیٰ انسان کے ساتھ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے رقیہ پریشان کیوں ہو رہی ہے، کیا تو جانتی ہے عثمان کون ہے؟ حضرت رقیہ نے آنکھیں جھکا لی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے رقیہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تیرا شوہر بھی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ عثمان اتنی شانوں والا ہے کہ عثمان کی شکل و صورت میرے بابا ابراہیم سے ملتی ہے، اور عثمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق میرے بابا محمد رسول اللہ سے ملتے ہیں۔
کیا سمجھتی ہے؟ عثمان تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ صورت کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں اور اخلاق سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے محمد عربی کے ہیں۔ اصل یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا میری بیٹی رقیہ تجھے مبارک ہو، عثمان وہ ہے کہ جس کو خدا نے بھی پسند فرمایا ہے، ذات مصطفیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ جو وہی عثمان غنی ہے کہ یک کے بعد دیگر سرکار علیہ السلام نے آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں دی ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رونے لگے تو سرکار علیہ السلام نے، یہ بھی روایت مولا علی سے ہے، سرکار علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سرکار کا یک کے بعد دیگر 2 بیٹیاں دینا حضرت عثمان کے نکاح میں بتا رہا ہے کہ حضور کو عثمان پہ اعتماد ہی بڑا ہے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصور کر دیا گیا، ایک مخصوص گھرانے کے اندر گھیرا بند کر کے ان کو قید کر دیا گیا، اس وقت کیا ہوا کہ آپ کی حفاظت کے لیے جن شخصیات کا پہرا لگا وہ کون ہیں؟ ایک کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ اب آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا کس نے ہے؟ اس کو حیدر کرار شیر خدا کہتے ہیں۔ یہ پیار ہے صحابہ و اہل بیت کا آپس میں۔ آپ دیکھیں نا، میرے کسی دوست کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو کیا میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا؟ نہیں، میں کسی اپنے خادم کو بھیج دوں گا، کسی شاگرد کو، کسی محب کو کہوں گا جاؤ یار اس کا مسئلہ دیکھو، حل کر دو، رفع دفع کر دو، اس کی مدد کر دینا، اس کی معاونت کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ کیا حضرت مولا علی کے ساتھ جنگجو لشکر کوئی نہیں تھا؟ یقیناً آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مولا علی کے خادم غلام کوئی نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ دیگر دوست احباب محب کوئی نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنے 2 شہزادوں کو جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے تلواریں دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزت پہ، ان کی ذات پر پہرا دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو عثمان کی حفاظت کرنے والا ہوگا وہی مولا علی والا ہوگا۔ حضرت علی نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ سنو، صبح قیامت تک آنے والا علی والا وہی ہوگا کہ جو عثمان کی عزت پہ پہرا دے گا، جو عثمان کی حفاظت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ سنو، بھیجنے کو تو اور بھی بڑے بڑے بہادر و دلیر ہیں، بھیجنے کو تو بڑے دوستگار ہیں جو حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن میں نبی کا داماد مولا علی شیر خدا اپنے عمل سے تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے حسن و حسین کو بھیج کے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، سنو، جب بھی عثمان کی عزت کی بات آئی تو پہلا تم نے ضرور دینا ہے کہ یہ حضرت علی کی بھی سنت ہے، اس کے بیٹوں کی بھی سنت ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عثمان حق پر نہیں تھے، ان کے لیے ایک پیغام ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ مولا علی یہ تو ہے ہی شیر خدا، جس سے جی چاہے ٹکر لے لیں، لیکن مولا علی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نہیں عثمان حق پہ ہے۔ کہ جس وقت حضرت حسن حسین کو حضرت مولا مرتضیٰ نے روانہ کیا تو فرمایا سنو بیٹا، میں نے اپنے لجپال نبی کے لبوں سے یہ سنا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اس وقت حق پہ جو ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ اے حسن اے حسین جاؤ، عثمان حق پہ ہے۔ اب جانے والے حسن حسین ہیں، حضرت امام حسین بالغ ہیں، سمجھدار ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کا دفاع نہیں کیا، اس کے ساتھ ٹکر لے لی، بتایا کہ ہم علی کے شہزادے ہیں، ٹکر لیتے ہیں وہاں جہاں کوئی باطل ہوتا ہے، جہاں کوئی غدار ہوتا ہے، اور محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں محمد عربی کا سچا غلام ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے جان کے لیے، عزت کے لیے پہرا دے کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے سامنے حضرت حسن حسین نے بتا دیا کہ جو حق پر ہوتے ہیں علی کے شہزادے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے محافظ ہوتے ہیں، اور جو حق سے ہٹ کے باطل ہوتے ہیں، جو شریعت مصطفی کے باغی اور بھگوڑے ہوتے ہیں، پھر حسین ان کا حشر ایسے کرتا ہے جیسے یزید کا دنیا والوں نے دیکھ لیا۔ حضرت امام حسین کا پیار کرنا، وفا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ عثمان حق پہ تھے، عثمان حق پہ ہیں، عثمان حق پہ ہیں۔